نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 1 ہے۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ والمحصنات اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں۔ حرام جو ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، والمحصنات کا مطلب ہے کہ شادی شدہ عورتیں۔ من النساء عورتیں بھی، الا مگر ما جو ملکت مالک ہو ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں۔ کتاب اللہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما جو وراء علاوہ ہے، ذالکم اس کے، ان تبتغوا بشرطے کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے بدلے، محسنین اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فما پھر جو استمتعتم تم نے فائدہ اٹھایا بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن تو تم دو انہیں، اجورہن ان کے مہر۔ دیکھیں اجور جو ہے وہ مہر کے معنوں میں آتا ہے، آپ نے وہاں پہ بھی اجر کے معنوں میں، لیکن یہ اس کا میننگ اجر بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اجور کا معنی جو مہر کے لیے لیا جاتا ہے۔ فریضہ مقرر کیے ہوئے، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں کہ تراضیتم تم آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی اس پر، من بعد الفریضہ مقرر کر لینے کے بعد، انا یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا۔ ومن اور جو شخص لم یستطیع طاقت نہ رکھتا ہو، لم نہ یستطیع طاقت رکھے، منکم تم میں سے، طولاً مالی طور پہ، ینکحا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات آزاد مومن عورتوں سے، فمما تو ان سے نکاح کر لے جن کے ملکت مالک ہو، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں سے، واللہ اللہ عالم خوب جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بی کو کے معنوں میں، کم تمہارے، ایمان، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم ایک بعض تمہارا، من بعض دوسرے میں سے، فانکحوہن تو تم نکاح کر لو ان سے، فا تو انکحو نکاح کر لو، ہنہ کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ عورتوں کے لیے۔ اگر یہ یہاں پہ مردوں کے لیے ضمیر ہوتی تو کیا ہوتی؟ ہم ہوتی۔ عورتوں کے لیے ہنہ، مردوں کے لیے ہم۔ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے، بِإِذْنِ کا مطلب ہے اجازت سے، اہلی یعنی اس کے مالک، ہنہ ان عورتوں کے، وآتوہن اور تم دو انہیں، وا اور اتو دو، ہنہ یعنی ان عورتوں کو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے موافق، محصنات اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مسافحات نہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں ہوں، اخدان چھپے دوست۔ فائدہ پھر جب، احسن وہ نکاح میں لائی جا چکی، فائن تو اگر، آتینا وہ کریں، بفاحشۃ بے حیائی کا کام، فعلیہن تو ان پر، فا تو علی یعنی پر ہے، ہن ان عورتوں پر، فعلیہن تو ان عورتوں پر، نصف آدھی ہے، ما اس سے جو، علی المحصنات آزاد عورتوں سے ہے، من العذاب سزا سے، ذالک یہ اجازت، لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈرے،
العنتی بدکاری میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، وان تصویرو اور تمہارا صبر کرنا، اور ان تصویرو یہ کہ تصویرو تم صبر کرو، خیرون بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 1 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ وہ نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر کو اوتاس کی طرف بھیجا، ان کے دشمن سے مٹ بھیر ہوئی اور ان کو قتل کیا، ان پر صحابہ کرام نے غلبہ حاصل کر لیا، انہوں نے کافروں کو قیدی بنایا۔ اصحاب رسول رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگوں نے ان سے صحبت کرنے کو اچھا نہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ کون لوگ تھے وہ؟ یعنی جو جنگ میں لونڈیاں ان کے پاس آ گئیں، یعنی وہ جنگ وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کافی عورتیں جو تھیں وہ اپنے ساتھ لے آئے، تو اللہ یعنی وہ پیچھے جو تھے وہ شوہر والی عورتیں تھیں وہ، تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی اگر وہ شوہر والی بھی ہیں، لونڈیاں اگر شوہر والی بھی ہیں تو چونکہ وہ جنگ میں آ چکی ہیں، اب ان کے شوہر اپنے علاقے میں ہیں، تو لیکن اب جس کے پاس ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی نکاح کے بغیر بھی وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہے لونڈیوں کے لیے۔ ہاں اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو آزاد کرے گا، آزاد کر کے پھر نکاح کر لے گا، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ صحیح مسلم کی 3608 نمبر حدیث۔ صرف کام کرنے کے لیے ہوتی تھی یا ویسے مرد استعمال کرتے؟ کیا یہ لونڈیاں جو ہیں مطلب استعمال کرتے تھے مرد یا ویسے کام کی؟ نہیں، عام بھی کرتی تھی اور استعمال بھی کرتے تھے، دونوں بغیر نکاح کے۔ یہ اسلام میں حلال ہے، یہ دیکھیں جہاں بھی کبھی بات آئی ہے بیویوں کی بھی آئی ہے اور لونڈیوں کی بات آئی ہے، کیونکہ وہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بنایا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ وہ دوسرے علاقے میں آ کے بدکاریاں شروع کر دیں۔ اگر وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایسے عورتیں آتی تھیں نا تو وہ بانٹ دیا کرتے تھے، مردوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، یعنی تاکہ ان کو ایک مرد کا تحفظ مل جاتا تھا نا۔ لونڈیاں یہ صرف وہی یعنی لونڈی سے یہ نہیں تھا کہ وہ ہر ایک اس کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، یعنی جس مرد کے کنٹرول میں ہوتی تھی وہی مرد استعمال کرتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اسے، یعنی ان کو مرد کا تحفظ دیا جاتا تھا، اصل میں یہ بات تھی۔ اور جو ایمان والی لونڈیاں تھیں اکثر صحابہ کرام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح بھی کیا، جو اس طرح سے بھی کیا ہوا، لیکن جو مشرک تھی وہ نہیں، ایمان نہیں لانا چاہتی تھی تو ان کو پھر اسی طرح ہی رہنے دیا ہوتا تھا، یعنی وہ اسی طرح ہی پھر رہتی تھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم،
اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں. یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. یعنی محسنات سے مراد یہاں پہ شادی شدہ عورتیں ہیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں ہیں. یہاں شادی شدہ عورتیں مراد ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئی، یعنی وہ پہلے سے شوہر والی عورتیں تھیں. محسنات کے لیے حکم یہ ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان عورتوں کے جو جنگ میں ہاتھ آئی ہیں. یعنی شادی شدہ عورت اگر مسلمان ہے، اسی علاقے میں ہے، تو اسے کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا. جس سے اس کا نکاح ہوا ہے بس وہی ہوگا. لیکن اگر جنگ میں کوئی عورت آ گئی ہے، پیچھے سے وہ شوہر والی بھی ہے، تو اس کا چونکہ اس کو وہ اب لونڈی بن گئی ہے، اس کا پیچھے سے نکاح ختم ہو گیا. اب اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب دوسری شادی جو ہے اس سے کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں جی. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو. اس سے مراد لونڈیوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے. لونڈیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا ثواب ہے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. پرورش سے کیا مراد ہے؟ وہ کوئی بچی تھی نہیں، اس کی تربیت کرے. یعنی وہ مشرک غیر علاقے سے آئی مشرک عورت تھی نا، اس کو اچھے طریقے سے پرورش، اس کا مراد ہے کہ اس کو تعلیم دلائے اچھے طریقے سے. اگر وہ بات مان جائے تو پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی جو ہے تم پر لازم ہے. اس کے قانون کی پابندی کرو، اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو. اسلامی قانون کا اصل اصول اللہ تعالیٰ کا امر، اس کی اجازت ہے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں، اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ یعنی کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آتی ہیں، اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ان کو کسی مسلمان کی ملکیت میں دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کرے، اس کی فطری ضروریات کو قانونی طریقے سے پورا کیا جا سکے. یعنی اس میں سے ہر عورت کو کسی مرد کی ملکیت میں دے دیا جائے گا. حالت شرک میں ہونے کے باوجود اسے مجامت کی اجازت ہے، لیکن اس کے رحم کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہر مرد جو ایسے، یعنی جس مرد کے حصے میں وہ آئے گی وہی مرد اس کو رکھے گا. کیا لونڈیوں کے لیے تمتع حکم ہے؟ یعنی لونڈیوں سے تمتع ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دی، کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے مفر نہیں، اور ایسا کوئی ایسا بھی عین ممکن ہے کہ جنگ کے تبادلہ یا کوئی باعزت حل نہ نکل سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیتاً حرام قرار نہیں دیا. تو اسلامی معاشرے میں چونکہ مشرک ہونے کی وجہ سے ان خواتین سے نکاح جائز نہیں ہے، نہ انہیں زبردستی اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، نہ غیر قانونی طور پر ان کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی اور پورا اسلامی معاشرہ بے حیائی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام کافر عورت کو کسی مسلمان کی ملکیت میں دے دیتا ہے. اس طرح اپنے دشمن کے ملک میں ہونے کے باوجود ایسی عورتوں کو مرد کا تحفظ مل جاتا ہے اور نارمل زندگی گزارنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے. یہی ان کے لیے واحد حل ہے. آپ دیکھیں جب ہندوستان پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا، کتنی عورتوں کو انہوں نے، جو کافر تھے، یہ جو ہندو سکھ تھے، کتنی عورتوں کو انہوں نے تباہ برباد کیا تھا. لیکن اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. جو بھی ہو، یعنی اگر فرض کریں عورتیں بھی ہاتھ میں آئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ظالمانہ جو ہے نا رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں ان کو مردوں کے حوالے کر دیں، تو یعنی جو فوجی ہیں، جو بھی ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، یعنی یہ بھی مال غنیمت میں ہیں، یہ عورتیں بھی مال غنیمت میں ہیں، تو یہ بھی تقسیم ہو جاتی ہیں آگے عورتیں، تاکہ ان کو ایک تحفظ دیا جا سکے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی.
یعنی محرمات کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ خاندان کی تشکیل کے لیے مرد اور عورت نکاح کے ذریعے خوشی حاصل کرے۔ نکاح فطری تقاضا ہے، اس کو پورا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی مؤثر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ ابن ماجہ کی 1847 نمبر روایت ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی اموال کے ذریعے حاصل کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ مہر جو مقرر کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنے مالوں میں سے مہر دیں گے نا، تو ان کو حکم دیا گیا ہے کہ مہر مقرر کر کے عورت سے نکاح کیا جائے۔ اور یہاں محسنین غیر مسافین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح کرنے والے نہ ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی نکاح میں لانے کا مقصد ان کا یہ نہ ہو کہ وہ بدکاری کریں، بلکہ کیا کریں، وہ عصمت اور پاک دامنی اپنی رکھیں۔ مومن کے نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تکثیر نسل ہوتا ہے، یعنی نسل کی حفاظت ہو، نفس و نظر کی حفاظت ہو، عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا مقصد ہو۔ تو ہمارے تو یہاں پہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ابھی بچے نہیں چاہیے، ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے نا، یہ شادی کا مقصد نہیں ہے۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ نسل کو آگے بڑھانا۔ جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی، ان سے شادی کب حرام ہوگی؟ یعنی ان سے شادی کب حرام ہوگی؟ جب تک ان کے پہلے شوہر طلاق نہ دے دیں یا وہ مر نہ جائیں۔ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں، آزاد ہوں یا غلام، اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی دو مرد اگر ایک ہی عورت سے کر لیتے تو نسب کا پتہ نہیں چلے گا کہ کس کا نسب تھا، پھر کیا ہوگا؟ ولدیت میں خرابی آ جائے گی۔ تو ولدیت میں خرابی آئی تو پھر آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو نکاح کے لیے کیا شرائط عائد کی گئی ہیں؟ ایک مرد مسلمان مرد عقد زوج کے قیود کو مرہون رکھتے ہوئے بیک وقت 1 سے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ یعنی اس میں ایجاب و قبول ہو، یعنی طلب جو ہمیں ان تبتغوا سے پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نکاحی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور نہ باکرہ یعنی کنواری کا نکاح کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ تو ہمارے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاں ماں باپ کہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی، یعنی عورت سے اس کی مرضی پوچھی نہیں جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی وہ خاموش جب رہے گی، یعنی بات پہ نہیں بولے گی، اس کا مطلب کہ وہ اس کی خاموشی ہی ہاں ہے۔ دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ مال سے مہر ادا کرنا چاہیے۔ شادی کی قید میں لانا سے شہوت زنی غرض نہ ہو، جیسے زنا یا متاع میں ہوتا ہے، جو چند گھنٹوں یا مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے، یا حلالہ، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عورت کو نکاح کی قید میں مستقل طور پر رکھنا مطلوب نہیں ہوتا اس کا۔ چھپی یاری یا دوستی نہ کرنا مقصود ہو، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی حق مہر بھی ہو اور 2 گواہ بھی ہو، 2 عورت کی طرف سے، 2 مردوں کی طرف سے۔ محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام نکاح کی تمیز آواز اور ڈف سے ہوتی ہے۔ آواز اور ڈف سے کیا مراد ہے؟ یعنی نکاح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ساز بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا اکثر یہ جو ہے نا، اصل میں اس کا مقصد جو ہے نا، یہ یہاں پہ ڈف کا نام لینا، یعنی اعلان کرنا، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے نا، ڈف بجانا اس کا مقصد نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا نا کہ آواز اور ڈف، آواز اور ڈف نہیں، ڈف بھی جائز نہیں۔
کوئی بھی میوزک کا جو انسٹرومنٹ ہے نا وہ سارے ہی حرام ہیں، سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ کس کی اذان ہے؟ شیطان کی اذان ہے، جہاں یہ بجیں گے وہاں شیطان آئے گا۔ اب دیکھیے اکثر شادیوں میں جو ہے نا زیادہ تر جو مہندیاں ہیں نا انہیں پہ گانے چلتے ہیں نا، تو مہندیوں پہ ہی خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں، شیطان بھی زیادہ وہیں پہ آتا ہے۔ محسنین نکاح میں لانے والے سے کیا مراد ہے کہ یعنی سارے نکاح میں لانے والے، نکاح مرد کے لیے بھی احسان ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، یعنی مرد بھی اس حسان میں آتا ہے اور عورت بھی آتی ہے۔ تو احسان کا مفہوم حفاظت اور بچاؤ ہے، کیونکہ نکاح جو ہے حفاظت بھی انسان بھی کرتا ہے اور بچاؤ بھی کرتا ہے۔ تو مصافحین یعنی بدکاری کرنے والے سے کیا مراد ہے کہ مصافحہ کے معنی ہے نشیبی تنگ جگہ میں پانی گرانا، باب مفاعلہ سے ہے، یعنی جس میں عورتیں اور مرد شریک اور دونوں اپنا اپنا پانی گرائے۔ مصافحین وہ مرد اور عورتیں ہیں جو مائع حیات کو گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مائع حیات نئی نسل کی پیدائش، ان کی تربیت اور پرورش کے لیے پیدا کی ہے۔ جو لوگ وقتی لذت کے لیے سے گراتے ہیں ان کے بچے اور خاندان محفوظ نہیں رہتے۔ حالانکہ نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کو برائیوں اور بدکاریوں سے نکاح بچاتا ہے اور خاندان کے تمام افراد کی حفاظت اور بچاؤ بھی ہوتا ہے، جبکہ مصافحین یعنی بدکاری سے کیا ہوتا ہے؟ نہ خاندان محفوظ نہ عورت محفوظ۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر ادا کر دو۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو اسے پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر ہم بستری نہیں کی تو کتنا مہر ہوگا؟ پھر آدھا مہر ہوگا۔ اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق ہوگی تو اسے کچھ مال دیا جائے گا، یعنی جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے مرد، پھر اتنا مال اس کو دے گا۔ تو اس سے مراد یہ کہ مہر واجب ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ استمتعتم سے مراد ہے نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت ہے، اس سے مراد متاع نہیں ہے۔ متاع ابتدائی اسلام میں جائز رہا ہے لیکن اب اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ والی بات آ گئی نا جو میں ابھی بتا رہی تھی آپ کو۔ فآتوہن اجورہن فریضہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کے ساتھ جمع بھی کر لیا تو اسے پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر جمع نہیں کیا تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ کیا مہر ادا کرنا فرض ہے؟ پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے بدلے میں اس کے مہر بطور فرض ادا کر دو۔ مہر عورت کا ایک فرض کیا گیا حق ہے۔ یہ حق لطف و اندوزی کے عوض مقرر کیا گیا ہے۔ جو مرد کسی عورت سے جنسی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسلام یہ طریقہ کار مقرر کرتا ہے کہ اس عورت کا حصار نکاح میں لے اور مہر ادا کر دے۔ مہر عورت میں احسان نہیں بلکہ یہ اس کا حق ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح کے وقت عورت کوئی مہر لے لے تو ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو تم نے گناہ کر دیا، تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا ہے، یعنی مجھے اتنا ڈرا دیا میری امی نے کہ میں نے ان کو واپس ہی کر دیے پیسے۔ یعنی یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب پڑھا تو پھر ہی پتہ چلا۔ واپس لے ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یعنی عورت کے لیے مہر فرض قرار دینے کے بعد معاملہ شوہر اور بیوی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ادائیگی اور معافی کے سلسلے میں باہمی رضامندی سے معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ادائیگی اور معافی مشترکہ زندگی کے تقاضوں کے مطابق باہمی رضامندی سے ہوگی۔ عورت اپنے حق معاف کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، یعنی اگر عورت کہے کہ میں نے معاف کیا
تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ معافی یا کمی مہر مقرر ہونے کے بعد ہو سکتی ہے۔ شوہر مقررہ مہر میں اضافہ کرنا چاہے یا مہر سے زیادہ ادائیگی کرنا چاہے تو ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ فَرِيضَةٍ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یعنی شوہر اور بیوی آپس کی رضامندی سے مہر کی ادائیگی میں کمی بیشی اور معافی کے سلسلے میں معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تراضی تم سے مراد ہے کہ پورا مہر دے کر عورت کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو رہے ورنہ جدا ہو جائے۔ الفریدہ یعنی تمہارا اپنی بیویوں کو مہر ادا کرنا تم پر فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ یہ کوئی عطیہ اور بخشش نہیں کہ دل چاہا تو دے دیا اور دل چاہا تو واپس لے لیا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہر ایک مقرر کردہ حق ہے جسے تم نے خود مقرر کیا، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، بس تم اس میں سے کچھ کم نہ کرو۔ تو نکاح متاع کیا ہے؟ کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک مقررہ معاوضے کے بدلے نکاح کر لینا، مثلاً 2 دن یا 3 دن یا اس کے علاوہ کسی اور مدت تک نکاح کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح متاع۔ تو نکاح متاع کا کیا حکم ہے؟ یعنی پہلے یہ نکاح مباح تھا، یعنی چاہے کر لیں تو چاہے نہ کریں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہ ہوتی تھیں۔ ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے منع فرمایا، اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے یا کسی بھی چیز کے بدلے ایک معینہ مدت تک کسی عورت سے نکاح کر لیں۔ یعنی یہ ایک وقت تک تھا، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال کیا گیا تھا، یعنی صحابہ کرام کے لیے۔ یہ بخاری کی 4615 نمبر حدیث ہے۔ ابو جمرہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس عورتوں سے کے ساتھ متاع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا ایک جیسی صورتوں میں ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ بخاری کی 5116 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ نکاح کیا ہے؟ اب یہ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب یہ نکاح منسوخ ہو چکا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کرنے اور پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ پہلے گدوں کا گوشت بھی حلال کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں منع کر دیا گیا۔ بخاری کی 5115 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ربیع بن صبرہ جوہنی رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متاع کی اجازت دی تھی اور تحقیق اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ یعنی پہلے میں نے اجازت دی تھی، اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ پر جس کے پاس اس میں سے کوئی عورت ہو تو اسے آزاد کر دے اور اسے جو کچھ تم نے انہیں دیا نہ لے۔ صحیح مسلم کی 1406 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوران خطبہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کی ہمیں 3 مرتبہ اجازت دی، پھر اسے حرام قرار دیا۔ اللہ کی قسم اب مجھے کسی بھی شادی شدہ کے نکاح متاع کا علم ہوگا تو میں اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا۔ یعنی اتنی سخت انہوں نے وحی سنائی، اللہ یہ کہ وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لائے جو یہ شہادت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ صحیح ابن ماجہ کی 1598 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث صریح نص ہے کہ نکاح متاع ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کے جواز کے متعلق بعض اکابر علماء کے فتووں سے دھوکہ مت کھائے جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ نکاح متاع حرام ہے، اگر واقعہ ہو جائے تو باطل ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے احکامات سے، نکاح کی شرائط سے، معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اصول دے کر اپنے علم کا شعور دلایا کہ جو اتنی گہرائی سے انسانی زندگی کا علم رکھتا ہو وہی یہ اصول دے سکتا ہے، اور اپنی حکمت کا شعور دلایا کہ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا جاننے والا ہے، یقیناً وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں، کہ جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر ان کے بعد وہ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اگر اس میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو مرد کوئی مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، یعنی اس میں یہ ہے نا کہ مہر ادا کرنا ہوتا ہے، تو اگر مرد مہر ادا کر سکتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آزاد مومن عورت سے شادی کرے۔ اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو مومن لونڈیوں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو، یعنی کوئی مومن اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے آزاد خاندانی مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تو ایسی صورت میں اسلام نے اس کے لیے رعایت دی ہے کہ اگر انتظار کر سکتا ہے تو آزاد عورت سے ہی نکاح کر لے۔ اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو لونڈیوں سے نکاح کر لے، اس کی اجازت ہے۔ آج کل تو یہ لونڈیوں کا سسٹم نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں لونڈیوں کا سسٹم ہوتا تھا۔ اور لونڈیوں کے مہر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اس لیول کے نہیں ہوتے جو آزاد مومن عورت کے ہوتے ہیں، یعنی اتنے نہ تو ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ آزاد جو مومن عورت ہے وہ زیادہ جو ہے نا یعنی اخراجات اس کے ہوتے ہیں، جبکہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو۔ اسلام آزاد عورت سے نکاح کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ کہ آزادی اسے آداب سکھاتی ہے کہ اسے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور غلام عورت کے اندر خودداری نہیں ہوتی، اسے خاندانی شرافت کا احساس نہیں ہوتا۔ آزاد عورت کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کی شہرت ہوتی ہے اور خاندان والے محافظ ہوتے ہیں اس کے۔ ایسی عورت اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت نفس اسے بدکاری اور زنا کاری سے روکتی ہے۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ یعنی اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل، ایک ہی اصل سے شمار کرتا ہے۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنے تھے۔ اسلام میں اجتماعی تعلقات کے لیے انسانیت اور ایمان کا رابطہ بنیاد رکھتا ہے۔ آگے فرمایا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
उजूरहुन्न बिलमारूफ मुहसनात गैर मुसाफिहात वला मुत्तखिदात अखदान। चुनांचे उनके मालिकों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो, उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो जबकि वो निकाह में लाई गई हो, बदकारी करने वाली ना हो और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हो। यानी लोंडी से निकाह की शराइत जहाँ पे बताई गई हैं। क्या शराइत है कि लोंडी के मालिक की इजाज़त होनी चाहिए एक तो। इसकी दलील क्या है? फ़न की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, चाहे उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो। तो महर की अदायगी इसकी दलील है वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ। उजूर यहाँ पे महर के लिए इस्तेमाल हुआ है। उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा करो, बदकारी ना करें वो। तीसरी शर्त है कि वो बदकारी करने वाली ना हो। इसकी दलील क्या है? मुहसनात गैर मुसाफिहात। मुसाफिहात के किसको कहते हैं? यानी बदकारी को कहते हैं। जबकि वो निकाह में लाई गई हो, बदकारी करने वाली ना हो, छुपी दोस्तियाँ ना रखें। इसकी दलील वला मुत्तखिज़ात अखदान, और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हों। ये किन की निशानियाँ बताइए, किन की शराइत है? लोंडियों की। एक शर्त है लोंडी के मालिक की इजाज़त होनी चाहिए, महर की अदायगी दूसरी, तीसरी बदकारी ना करने वाली हो, चौथा छुपे दोस्त ना बनाने वाली हो। आगे फरमाया फ़नकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, चुनांचे उनके मालिकों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो। यानी मालिकों की इजाज़त से निकाह करने के हुक्म से ये पता चलता है, यानी फ़र्ज़ करें उसके बाप उसका ज़िंदा है, उसमें बाप की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनके मालिक की असर में उनके सरपरस्त हैं। तो मालिकों की इजाज़त निकाह करने का हुक्म इससे पता चलता है कि लोंडी का मालिक इसका वली है, इसकी इजाज़त से निकाह होगा। इससे ये पता चलता है कि ग़ुलाम का मालिक इसका वली है, मालिक की इजाज़त के बगैर ग़ुलाम निकाह नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस ग़ुलाम ने अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया तो वो ज़ानी है। अगर लोंडियों की मालिका औरत हो तो औरत का वली इसकी इजाज़त से निकाह करवाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत का निकाह ना कराए, ना वो अपना निकाह करे, क्योंकि फ़ाहिशा अपना निकाह आप करती है। वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो जबकि वो निकाह में लाई गई हों। यानी औरतों को मारूफ तरीके से, यानी दिल की खुशी के साथ महर अदा किए जाएं, इस वजह से कि लोंडियों की बेकदरी है, महर में कमी ना की जाए इसमें। फ़ाइज़ा उसिन्ना फ़इन आतई नबी फ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसिनाति मिनल अज़ाब। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुकी तो अगर उसके बाद भी वो बेहयाई करें तो उनकी सज़ा आज़ाद औरतों से निस्फ़ है। यानी लोंडी के लिए कितनी सज़ा है? आज़ाद औरत के निस्फ़ सज़ा होगी। लोंडी के लिए आधी सज़ा इसलिए है कि शादीशुदा ख़ानदानी औरत की दो हिफाजतें हैं, यानी ख़ानदान उसकी हिफाजत करता है और शोहर भी उसकी हिफाजत करता है। लोंडी गैर शादीशुदा हो तो कोई हिफाजत नहीं करता उसकी। लोंडी शादीशुदा हो तो सिर्फ शोहर की हिफाजत होती है, ख़ानदान की हिफाजत नहीं होती। शोहर की हिफाजत भी आधी होती है क्योंकि वो अपने मालिक की लोंडी रहती है, इस वजह से इसे माशरे में भी वो मर्तबा हासिल नहीं होता जो आज़ाद ख़ानदानी औरत को हासिल होता है। शादीशुदा औरत दोहरी हिफाजत को तोड़े तो बड़ी सज़ा, और लोंडी शोहर की अधूरी हिफाजत को तोड़े तो आधी सज़ा है। ज़ालिका लिमन खशियल अनाता मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम। ये इसलिए है कि तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे और यह कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। आपको समझ आ रही है? अगर आप आयत की तरफ गौर करोगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो जमहूर अहले इल्म की राय है कि आज़ाद मर्द का लोंडी से निकाह दो शर्तों पर जायज़ है। जब आज़ाद औरत से निकाह की ताकत ना हो, जब ज़िना में मुब्तला हो जाने का खौफ हो। तो इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं तन्हाई पर सब्र करना लोंडी के निकाह से बेहतर है, क्योंकि ये औलाद की ग़ुलामी का मौजब है। इससे नफ्स घटिया हो जाता है, घटिया कामों से उम्दा अखलाक पर सब्र करना ज़्यादा बेहतर है। ज़ालिका लिमन खशियल अनाता मिनकुम, ये इसलिए है कि तुम्हें से गुनाह में पड़ने से डरे। यानी ये उसका हुक्म है, यानी लोंडी से निकाह करने की इजाज़त इसलिए है कि जो ज़िना में पड़ने से बचना चाहता हो। लोंडी से निकाह करने की इजाज़त देकर अल्लाह ताला ने गुनाह में पड़ने से डराया और छुपी दोस्तियों का रास्ता बंद करके निकाह के रास्ते को खोल दिया।
وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے فرمایا تمہارا صبر کرنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صبر کرے. رحمت کی امید پر ہی صبر ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سخت رحیم کا شعور دلایا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے نہایت رحم والا ہے، رحیم ہے. اور یہاں یہ خاص طور پہ اس لیے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی زنا میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن صبر بہتر ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا ہے، یعنی غفور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کا شعور اس لیے دلایا کہ اگر انسان سے کوئی بے اعتدالی ہو جائے پھر بھی وہ رب کا دامن نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں، ان کی بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صبر کر سکیں. صبر رحمت کی امید پر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رحیم کا شعور دلایا. اس کے بعد اگر انسان سے کوئی بے اعتدالی ہو جائے پھر بھی وہ رب کا دامن نہ چھوڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کا شعور دلایا. الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.